الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ذکر رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انه یخدع فی البیوت فقال اذا بایعت فقل لا خلاب متفق علیہ۔ محترم حاضرین، آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کا تعلق بھی باب الخیار سے ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ انہوں نے وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ذکر رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ انہ یخدع فی البیوت، کی وہ کاروبار میں، خرید و فروخت میں اسے دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا بایعت فقل، کہ جب تم بیع کرو، کسی سے معاملہ کرو خرید و فروخت کا، تو فقول، تو کہو لا خلابہ، کی لا خدیعہ، ای لا خدیعہ، یعنی تم دھوکہ دھڑی سے کام مت لینا۔ یہ حدیث متفقن علیہ، یعنی اس کو حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ جو صحابی ہیں، یہ رجلن سے یہاں مراد یہاں حبان ہیں، ایک صحابی ہیں حبان ابن منقذ بن عمرو الانصاری، یہ صحابی ہیں، یہ انہی کا تذکرہ ہے۔ اور کہتے ہیں وَكَانَ قَدْ شُجَّ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض الحصون، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کسی جنگ میں تھے، تو کسی جنگ میں انہیں چوٹ لگ گئی تھی، سر میں چوٹ لگ گئی تھی، اور جس کی وجہ سے یعنی ان کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا، یا سوچ یعنی ٹھیک طریقے سے وہ سوچ سمجھ نہیں پاتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کی زبان میں بھی کچھ خرابی اور لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ اسی وجہ سے ان کو کیا کیا جاتا تھا، یہ خرید و فروخت میں عموماً دھوکہ کھا جاتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ خرید و فروخت کریں تو یہ شرط لگا دیں کہ دھوکہ دھڑی سے مت کام لینا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ بیع میں، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ بیع کے اندر خیار شرط لگانا جائز ہے۔ شرط کا یعنی اختیار کا شرط لگانا جائز ہے، یعنی یہ کہ انسان کو اگر لگے کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شرط لگائے کہ اگر میں اس کے اندر کوئی عیب پاؤں گا تو اس سامان کو میں واپس کر دوں گا۔ دھوکہ دھڑی سے کام مت لینا، اگر اس میں مجھے کوئی نقص ملا تو یہ سامان میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ یہ حدیث خیار غبن سے تعلق رکھتی ہے، یعنی غبن یہ کہ انسان کو دھوکہ دیا جائے اور وہ دھوکہ بہت فاحش ہو، بہت زیادہ کھلا ہوا دھوکہ ہو، اور وہ عادت سے خارج ہو، یعنی عام طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے خارج ہے، تو ایسی صورت میں سامنے والے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیع کو فسخ کر سکتا ہے۔ جب بھی اسے یہ ملے، پتہ چلے کہ وہ دھوکہ دیا گیا ہے عیب کی بنیاد پر یا نقص کی بنیاد پر، یا اس سامان کی قیمت وہ نہیں ہے جو مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہے بلکہ اس سے زیادہ اضافی پیسہ لیا گیا ہے، یا اور بھی کسی وجوہ کی بنیاد پر، تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے، الا یہ کہ وہ عادت سے خارج ہو، یعنی سماج اور معاشرے میں جو چیزیں رائج ہیں جس کا بطور غبن جس کا شمار نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے سر میں چوٹ لگی ہو یا زبان کام نہیں کر رہا ہو، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے، تصرف سے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو خود کرنا پڑتا ہے، ہر چیز میں تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اگر وہ کرتا ہے تو اس کو، اور پھر وہ اس کو یہ جائز ہے کہ وہ شرط بھی لگائے کہ اگر دھوکہ دیا جائے گا تو ایسی صورت میں اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ سامان کو واپس کر کے اپنا پیسہ لے سکتا ہے۔ یہ چند احکام تھے جس کو میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔